एक्सप्रेस न्यूज़ में जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम है आज का मोरखा, जहाँ 8 नवंबर 2020 पुरअसरार लोग के नाम से उन्वान है। पुरअसरार लोग। डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा मेरे दोस्त हैं, जनूबी अफ्रीका में रहते हैं, दिल के सर्जन डॉक्टर हैं, नेल्सन मंडेला के फिजिशियन तक रहे हैं, लेकिन तबन तबन ये खौफनाक सयाह हैं, दुनिया को एक सिरे से देख रहे हैं और दूसरे सिरे की तरफ दौड़ रहे हैं। दीवार गरिया के आस पास के नाम से इसराइल और फ़लस्तीन का शानदार सफ़रनामा लिखा और कमाल कर दिया। ये सफ़रनामा उनके साथ मेरे तारुफ का ज़रिया बना और हमने फिर इकट्ठे सफ़र भी किया। ये दुनिया के उन चंद हज़ार लोगों में शामिल हैं जो दूसरों को मुतासर करते हैं। मैं भी इनसे मुतासर हूँ, इनकी कंपनी को इंजॉय करता हूँ और हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द लातीनी अमेरिका को डिस्कवर करने निकलेंगे। मुझे डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा ने चंद दिन कबल अपनी ज़िंदगी का एक हैरान कुन वाक़या भिजवाया। ये वाक़या क्या था, आप उनकी ज़बानी सुने। कहते हैं करीबन 17 साल पुरानी बात है। मैं लंदन के एक बड़े हस्पताल में छोटे से ओहदे पर फायज था। तनख्वाह मामूली थी। हस्पताल का 2 कमरों का फ्लैट था और जिम्मेदारियों का ना ख़त्म होने वाला अंबार था। सफ़ेद पोशी में बमुश्किल गुजारा होता था। मुझे फैमिली के साथ दिसंबर की छुट्टियों में पाकिस्तान आने का इत्तफाक हुआ। अहलिया ने सुपर मार्केट में दर्जी के पास जाना था। मैं बतौर ड्राइवर उनके साथ था। मारगला की पहाड़ियों पर चिनार के पत्तों की आखिरी सुर्खी भी दम तोड़ रही थी। पहाड़ों से आती यकबस्ता हवाओं ने लोगों को घरों तक महदूद कर दिया था। मैंने खाली पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी। बेगम दर्जी के पास चली गईं और मैं गाड़ी में बैठकर दूर से उन्हें दर्जी से बहस करते देखने लगा। यकायक न जाने कब और कहाँ से एक काला बजंग किस्म का फ़कीर आया और अहलिया के करीब आकर खड़ा हो गया। उसके खिचड़ी नुमा बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। गले में चमड़े का कशकोल था और आंखों में एक नाकाबिले बयान तपश थी। अहलिया थोड़ी देर उसकी मौजूदगी से बेखबर रहीं, लेकिन फिर एकदम पलट कर उसे देखा। मैं दूर गाड़ी में बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई और मैं गाड़ी से उतरा और उस फकीर की जानब चल पड़ा। इतनी देर में अहलिया ने पर्स में से 100 रुपए का नोट निकाला और उस फकीर के कशकोल में डाल दिया। ये उस ज़माने के हिसाब से मुनासिब रकम थी। फकीर ने नोट की तरफ कोई तवज्जो नहीं की और टिकटकी बांध कर अहलिया की तरफ देखता रहा। लगता था उसकी आंखों से गर्दाब उबल रहे हैं। मैं करीब पहुंचा, उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। उसने कशकोल से 100 रुपए का नोट निकाला और यकायक उसे अपने मुंह में डाल लिया। कुछ देर मुंह में रखने के बाद उसने वो नोट निकाला और अहलिया के हाथ पर रख दिया। मैं, अहलिया और दर्जी हैरत से उस फकीर को देख रहे थे। हैरत अंगेज तौर पर नोट बिल्कुल खुश्क था। फिर उस फकीर ने अहलिया के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, हम लेने वालों में से नहीं हैं, देने वालों में से हैं। वो इतना कहकर चल पड़ा। हम दोनों की तवज्जो नोट की तरफ थी। अहलिया नोट को हैरत की कैफियत में हाथ में उठाकर खड़ी थी। उस नोट के चारों कोनों पर मुख्तलिफ रंग की स्याही में किसी अनजानी जुबान में कुछ लिखा था। हमने हक्का बक्का दाएं बाएं देखा, वो फकीर कहीं दिखाई ना दिया। हम दौड़े और आसपास की गलियां तक छान मारी, लेकिन उसका पता ना चल सका। हम नोट लेकर चुपचाप घर आ गए। उस दिन के बाद यूं लगा कि गंजे चहले अब्दाल के खजाने हम पर खोल दिए गए। हमने जिस मिट्टी को छुआ वो सोना बन गई। हमने जो चाहा हमें फौरन मिल गया। हम आज भी जब इस्लामाबाद जाते हैं तो बेइख्तियार सुपर मार्केट के करीब रुक जाते हैं और हमारी आंखें उस फकीर को ढूंढती रहती हैं, लेकिन वो मर्द कलंदर हमें दोबारा कभी ना मिल सका। ये वाक़या अगर किसी आम इंसान ने सुनाया होता तो शायद मैं उसे हंसकर साइड पर रख देता, मगर ये डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा ने सुनाया है। और ये ना सिर्फ जहाँ दीदा सयाह हैं, बल्कि ये कार्डियक सर्जन भी हैं
اور یہ اس دور کے جدید ترین معاشروں پر برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں بھی رہ چکے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ توہم پرست نہیں ہے، لہٰذا یہ واقعہ قابل توجہ ہے۔ میری اپنی زندگی میں بے شمار واقعات پیش آ چکے ہیں۔ میں جب بھی ان واقعات کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ مجھے بھی ناقابل یقین محسوس ہوتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، یہ واقعات میرے اپنے ساتھ پیش نہ آئے ہوتے تو میں کبھی ان پر یقین نہ کرتا۔ مثال کے طور پر پہلا واقعہ آج سے 20 سال پہلے راول ٹاؤن میں پیش آیا۔ میری بیوی انتہائی مذہبی، عبادت گزار اور خدمت پرست ہے۔ یہ دوسروں کو کھانا کھلا کر بہت خوش ہوتی ہے۔ میں ان دنوں اخبار میں سب ایڈیٹر تھا۔ میرے پاس پرانا موٹر سائیکل تھا اور ہم 1.5 مرلے کے مکان میں رہتے تھے۔ ایک کمرہ، ایک لاؤنج، چھوٹا سا باتھ روم اور 5 سے 7 فٹ کا صحن، اور بس ہمارا مکان ختم۔ میں ایک دن گھر واپس آیا تو میں نے صحن میں 2 جوگی ٹائپ بابے دیکھے۔ یہ زمین پر بیٹھے تھے، ان کے سامنے کھانے کی پلیٹیں رکھی تھیں اور یہ مزے سے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے حیرت کے عالم میں بیوی کی طرف دیکھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا، یہ گلی سے گزر رہے تھے، بھوکے تھے، کھانا مانگ رہے تھے۔ میں نے انہیں صحن میں بٹھا کر کھانا دے دیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں اسے ہمیشہ کہتا رہتا تھا کہ تم کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا کرو، لیکن یہ گزرتے فقیر کو خیرات دینا اپنا مذہبی فرض سمجھتی تھی۔ میں ناراض ہو کر بیٹھ گیا اور جوگیوں کو کھانا کھاتے دیکھنے لگا۔ وہ مزے سے کھانا کھا رہے تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد بزرگ جوگی نے لمبا ڈکار مارا اور میری بیوی سے کہا، کیا تمہارے گھر میں کوئی سکہ ہے؟ میں نے غصے سے جوگی کی طرف دیکھا۔ میں اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ نوسر باز عموماً پہلے سکہ مانگتے ہیں اور اس کے بعد نوٹ یا زیورات مانگتے ہیں اور پھر یہ سب کچھ سمیٹ کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ سکہ؟ میں نے بیوی کو آنکھوں سے منع کر دیا اور جوگیوں کو کہا، آپ نے کھانا کھا لیا، اب آپ ہمیں معاف کر دیں اور اللہ حافظ۔ لیکن جوگیوں نے سکہ لیے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے جیب سے 50 پیسے کا سکہ نکال کر انہیں دے دیا۔ بڑے جوگی نے کہکا لگا کر کہا، نہیں، تم نہیں، یہ سکہ میری بیٹی دے گی۔ میں نے وہ سکہ غصے سے بیوی کو پکڑا دیا اور اس نے جوگی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بڑے جوگی نے سکہ منہ میں ڈالا، دانت سے اسے دبایا، سکہ منہ سے نکالا اور میری بیوی کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں جوگی اس کے بعد اٹھے، میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھا، مسکرا کر میری طرف دیکھا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ میں نے گلی سے ان کی آخری آواز سنی، رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، خوشیاں کبھی کم نہیں ہوگی اور رکاوٹیں ساری دور ہوتی رہیں گی۔ میں نے غصے سے دروازہ زور سے بند کر دیا، لیکن حیران کن حد تک اس واقعے سے اگلے دن میری زندگی 180 درجے پر تبدیل ہونے لگی۔ میں اس واقعے کو محض اتفاق سمجھ سکتا تھا، لیکن 10 سال بعد میری سید پور میں ایک درویش سے ملاقات ہوئی۔ یہ سید پور سے اوپر پہاڑ پر رہتا تھا۔ میں اسلامک یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے ساتھ اسے ملنے گیا۔ میں بار بار کہہ رہا تھا، آپ لوگ اتفاقی واقعات کو روحانیت میں تبدیل کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ بابا ہر بار ہنس کر میری بات ٹال دیتا تھا۔ میں نے جب چوتھی مرتبہ یہی بات کی تو وہ غصے میں آ گیا اور کہا، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم نے 2 بندوں کو کھانا کھلایا، ایک اٹھنی دی، غصے سے دروازہ بند کیا اور بس؟ تمہاری کوئی نیکی کام آ گئی تھی؟ تم اگر اس دن ان دونوں کو اٹھا دیتے تو تم آج اپنی ٹانگوں پر نہ ہوتے، لنگڑے ہو کر زندگی گزارتے۔ دفع ہو جاؤ اور اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرو، اس نے تمہیں بچا لیا۔ میں سر سے لے کر ٹانگوں تک پسینے میں بھیگ گیا، میری زبان گنگ ہو گئی۔ وہ درویش تھوڑی دیر سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر گھسٹ کر میرے پاس آئے، مجھے تھپکی دی اور کہا، جا اب اس تھپکی کا نتیجہ بھی دیکھ لے، لیکن خبردار، جو دوبارہ تم ادھر آئے دفع ہو جاؤ۔ آپ یقین کریں میں گھبرا گیا۔ میں اٹھا اور اس کے بعد دوبارہ کبھی سید پور گاؤں نہیں گیا۔ پیچھے رہ گئی تھپکی تو اس نے واقعی کمال کر دیا۔
مجھے اس کے بعد آج تک کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی اور نہ مجھے کبھی بھوک لگی۔ آپ مجھے اور ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کو تاہم پرست کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ میک ڈونلڈ کے واقعے کو کہاں رکھیں گے؟ میک ڈونلڈ دو بھائیوں رچرڈ میک ڈونلڈ اور موری میک ڈونلڈ نے 1948 میں کیلیفورنیا میں بنایا تھا۔ یہ ایک نیا آئیڈیا تھا اور شروع میں بری طرح فیل ہو گیا تھا۔ یہ دونوں بھائی ایک دن گاہکوں کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے اور ریسٹورنٹ بند کر دیا، لیکن پھر اچانک ایک چھوٹا سا بچہ آیا، کھڑکی بجائی اور ایک برگر مانگا۔ رچرڈ نے انکار کر دیا، لیکن موری نے بچے کو رکنے کا کہا، چولہا جلایا، گوشت گرم کیا اور برگر بنا کر بچے کو دے دیا۔ بچے نے پیسے دیے، مگر اس نے اس سے پیسے نہیں لیے۔ بچے نے سڑک پار کی، جنگل میں غائب ہو گیا۔ بس بچے کے جانے کی دیر تھی اور میک ڈونلڈ کے سامنے گاڑیوں کی لائن لگ گئی، اور پھر میک ڈونلڈ پوری دنیا میں میک ڈونلڈ ہو گیا۔ اور کہاں سے آیا تھا وہ بچہ؟ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ کمپنی آج تک اسے تلاش کر رہی ہے، لیکن وہ نہیں ملا۔ اس کے بعد میک ڈونلڈ کی روایت ہے، یہ اپنے ہر ریسٹورنٹ کے پہلے دن بالخصوص یتیم بچوں کو فری برگر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں شاید وہ بچہ ان بچوں میں شامل ہو کر دوبارہ آ جائے۔